ملفوظات سے نوازیں، آپ حضرت جی کا استقبال ایسے بالہانہ انداز میں فرمائیں کہ ابھی تک پتہ چلے کہ محفل ہونا جی شروع ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ بلند کر کے، سجے ہاتھ بلند کر کے میرے ویر، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ چک کے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام، قابل صد احترام میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، صحابہ کرام کے پروانوں، اہل بیت کے دیوانوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، اور آپ حضرات نے پروگرام کے بعد اپنے اپنے علاقوں کو سفر بھی کرنا ہے۔ میں زیادہ دیر آپ کو یہاں روکنا نہیں چاہتا، چند باتیں عرض کروں گا، آپ کی توجہ میری طرف رہی تو بات آسانی سے آپ تک پہنچا سکوں گا۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، او چادر کو اوڑھنے والے، او چادر کو اوڑھنے والے، اٹھ اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا، اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، والرجز فہجر، اور گندگی سے دور رہے، گندگی سے دور رہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے فرما بردار، اور سب سے بڑے فرما بردار حضور علیہ السلام،
یہ عقیدہ ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب گندگی سے دور رہے، گندگی کو اپنے سے دور کر یا گندگی سے دور رہے، مطلب ایک ہی، گندگی کو دور کر یا گندگی سے دور رہے، مقصد ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، گندگی کو دور کر۔ گندگی ایک ہوتی ہے ظاہری، کپڑے پہ کوئی ناپاک چیز لگ گئی، اس کو ظاہری گندگی کہتے ہیں، اور ایک گندگی ہوتی ہے باطنی، کسی کے اندر کفر ہے یہ باطنی گندگی، کسی کے اندر شرک ہے یہ باطنی گندگی، کسی کے اندر نفاق ہے یہ باطنی گندگی۔ تو گندگی چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، حضور علیہ السلام نے دور کر دیا، ظاہری گندگی ہو یا باطنی گندگی ہو، پیغمبر نے ان کو اپنے سے بولو بھائی دور کر دیا۔ یعنی جس کے اندر کفر تھا پیغمبر نے اسے دور کر دیا، جس کے اندر شرک تھا پیغمبر نے اسے اپنے سے، آواز آنی چاہیے، تھک تو نہیں گیا؟ صحابہ کے پروانے تو ساری ساری رات بیٹھ کر صحابہ کے ترانے سنتے ہیں، آپ تھک تو نہیں گئے؟ جن کے اندر کفر تھا اللہ پیغمبر نے انہیں دور کر دیا، جن کے اندر شرک تھا پیغمبر نے انہیں دور کر دیا، اور جن کے اندر منافقت تھی پیغمبر نے انہیں دور کر دیا، اور جن کو پیغمبر نے دور نہیں کیا اپنے قریب کیا، اور صرف قریب نہیں کیا، بدر میں لے کے جا رہے ہیں، احد میں لے کے جا رہے ہیں، حنین میں لے کے جا رہے ہیں، احزاب میں لے کر جا رہے ہیں، مکے میں لے کر آ رہے ہیں، مدینے میں لے کر جا رہے ہیں، سفر میں لے کر جا رہے ہیں، حضر میں لے کر جا رہے ہیں۔ یہ پیغمبر جن کو قریب کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ ماننے والے، ارے نہیں ماننے والے، صحابہ کا نام لیتے ہیں نا ایمان تازہ ہوتا ہے، سب جواب نہ دیں، جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہو جرت کے ساتھ جواب دے کہ پیغمبر نے جنہیں اپنے قریب کیا، جن کے اندر کفر تھا جدا کر دیا، نفاق تھا جدا کر دیا، شرک تھا جدا کر دیا، لیکن جن کو قریب کیا وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے۔ عرض کر رہا تھا ہمارا نبی پاک ہے، ہمارا نبی، بولو بولو ہمارے نبی، آواز آنی چاہیے، ہمارے نبی پاک ہیں، اور اللہ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، اور کپڑوں کو لباس کہتے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ نبی کی بیویاں نبی کا لباس ہیں، تمہاری بیویاں تمہارا لباس، تم اپنی بیویوں کے لباس ہو، ہر آدمی کی بیوی اس کا لباس ہوا کرتی ہے، تو پیغمبر کی بیویاں پیغمبر کا لباس ہے، ہمارے نبی بھی پاک ہیں، نبی کا لباس بھی پاک ہے، اور نبی کی بیویاں بھی۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارے نبی بھی، ہمارے نبی کا لباس بھی، ہمارے نبی کی بیویاں بھی۔ آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ایک آیت نازل فرمائی، اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ مکے کے مشرکین کو کہہ دو کہ 4 مہینے کی تمہیں مہلت ہے، 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک مکے میں نظر نہ آئے، جس طرح ہمارے نبی پاک ہیں، نبی کا لباس پاک ہے، نبی کی بیویاں پاک ہیں، تو نبی کا مکہ بھی، نبی
نبی کا مکہ بھی کوئی مشرک مکے میں 4 مہینے کے بعد نظر آئے تو ہمارے نبی کا مکہ بھی بولو. بڑے کمال کی بات یہ ہے جب قرآن کی یہ آیت اتری تو پیغمبر نے یہ آیت سکھائی حضرت علی کو اور ڈیوٹی لگائی حضرت علی کی کہ جاؤ جا کر مکے کے مشرکین کو بتا دو 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک مکے میں نظر نہ آئے. یہ اعلان کرنے والے علی ہیں. کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ ہم علی کو مانتے ہیں, ہم علی والے ہیں. ہم بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم علی والے ہیں, ہم حضرت علی کو مانتے ہیں. یہ اپنے مقام پہ میں عرض کروں گا, حضرت علی المرتضیٰ کو پیغمبر نے بتایا جا کر مکے کے مشرکوں کو بتاؤ کہ 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک مکے میں نظر نہ آئے. حضرت علی نے اعلان کر دیا اور وہی علی ہیں حضور کے جانے کے بعد حدود مکہ میں میدان عرفات میں صدیق اکبر سے حج کا خطبہ سن رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ علی نے اعلان کیا کہ 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک مکے میں نظر نہ آئے. وہی علی ہیں حضور کے جانے کے بعد حدود مکہ میں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ حدود مکہ میں میدان عرفات میں بیٹھ کر حضرت فاروق اعظم سے 10 سال حج کا خطبہ سن رہے ہیں. اعلان کرنے والے بھی علی ہیں اور وہی علی ہیں حضور کے بعد حدود مکہ میں میدان عرفات میں 12 سال حضرت عثمان سے حج کا خطبہ سن رہے ہیں. پتا چلا علی کے عقیدے میں ابو بکر بھی مومن ہے, علی کے عقیدے میں عمر بھی مومن ہے, علی کے عقیدے میں عثمان بھی مومن ہے. تو جو عقیدہ حیدر کا ہوگا وہی حیدری کا ہوگا. تو مانتے بھائی, ہم تو علی کو مانتے ہیں. ذرا دیکھو تو صحیح, ہم یوں مانتے ہیں کہ حضرت علی کا ہر فیصلہ صحیح ہے. بولو, علی کا ہر فیصلہ, آواز آنی چاہیے, علی کا ہر فیصلہ. حضرت علی نے صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کی, علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ آواز آنی چاہیے, ہاتھ بلند کر کے جواب دو. حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا پیدا ہوا, نام ابو بکر رکھ دیا, علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی المرتضیٰ نے 2.5 سال صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فاروق اعظم کے ہاتھ پہ بیعت کر دی, علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی کا بیٹا پیدا ہوا, نام عمر رکھ دیا, علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی کی بیٹی پیدا ہوئی, حضرت علی نے عمر کے نکاح میں دے دی, علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی المرتضیٰ نے 10 سال فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی نے عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کر دی, علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ آواز آنی. حضرت علی کا بیٹا پیدا ہوا, نام عثمان رکھ دیا, علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی حضرت عثمان کے پیچھے 12.5 سال نمازیں پڑھتے رہے, علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ گھر عثمان کا ہے, پہرا حسین کا ہے, علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ ہم کہتے ہیں علی کا ایک ایک فیصلہ صحیح ہے, علی کا ہر فیصلہ صحیح ہے. جو علی کے فیصلے کو صحیح نہیں مانتا میں اسے حیدری نہیں مانتا. عرض کر رہا تھا ہمارے نبی, آواز نہیں, ہم تو نہیں گئے, ہمارے نبی کا لباس بھی, ہمارے نبی کی بیویاں بھی, ہمارے نبی کا مکہ بھی پاک ہے. آگے چلیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ
मदीना लनुगरियन्नक बिहिम सुम्मा ला युजाविरुनक फीहा इल्ला कलीला मलऊनीना ऐनमा सुकिफू उखिदू व कुतिलू तक़तीला। अल्लाह ने फरमाया ये जो मुनाफिकीन मदीने में रहते हैं, अगर ये अपने निफाक से बाज ना आए, अपनी हरकतों से बाज ना आए, तो ए मेरे महबूब हम तुझे उन पर ऐसा मुसल्लत कर देंगे कि फिर मुनाफिक तेरे पड़ोस में ज्यादा देर ठहर नहीं सकते। मुनाफिक तेरे पड़ोस में ज्यादा देर ठहर नहीं सकते। ये लानती जहां पाए जाएंगे उनको पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, भगाया जाएगा। मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकता। हमारे नबी का मक्का भी, हमारे नबी का मदीना भी, मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकता। भाई कुरान का फैसला है, सही है या गलत है? मुनाफिक मदीने में ठहर नहीं सकता, मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकता, मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकता। जहां ये नजर आएंगे लानती, ये लानती मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान कहता है मलऊनीन, ये लानती जहां पाए जाएंगे उनको पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकते, मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकते। हाँ, छुप छुपा के कहीं अगर आ गए वो अलग चीज है, छुप छुपा के आ गए वो अलग चीज है, लेकिन वो भी उस वक्त तक होंगे जब तक नजर आ जाए। नजर आए तो उनको पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकते, मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकते। और अल्लाह ने जिनको मदीने में रहाया है और ऐसा रहाया है, ऐसा रहाया है कि छुप छुपा के नहीं, हुक्मरान बना के रहाया। और कुरान के फैसले को देखो, मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकता। सुम्मा ला युजाविरुनक फीहा इल्ला कलीला, मुनाफिक तेरे पड़ोस में रह नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ने जिनको मदीने में रहाया, ऐसा रहाया उस वक्त से जो मदीने में है आज तक मदीने में। वो तो पक्के मोमिन है ना, और वो कौन है? मर्दों से सारे नहीं मानने वाले कौन है? हम भाई सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, हजरत हुसैन को भी मानते हैं। ये तब सही हो सकता है जब गलती इसकी हो। ये तब सही हो सकता है जब गलती, लेकिन जहां यूं हो तो गलती किसी और की, गलती किसी और की। भाई हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, दलील भी रखते हैं। हम अपनी औलादों पे जहां नाम अबू बकर रखते हैं वहां अली भी रखते हैं, जहां उमर रखते हैं वहां हसन भी रखते हैं, जहां उस्मान रखते हैं वहां हुसैन भी रखते हैं, जहां आयशा रखते हैं वहां फातिमा भी रखते हैं। हमारी मसाजिद को देखिए, ये अलीउल मुर्तजा मस्जिद है तो ये सिद्दीक़ अकबर मस्जिद है, ये जामिया सिद्दीकिया मदरसा है तो ये जामिया हैदरिया भी मदरसा है। सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी, सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी। भाई देखो हमारी तकरीरों में देहाती लोग बैठते हैं ना, तकरीर के बाद तबसरे करते हैं। क्या करते हैं? तबसरे करते हैं। जी हमें कैसे पता चले कि हक मजहब कौन सा है? हम इधर आते हैं तो ये भी बड़ी तकरीरें करके सुनाते हैं, हम वहां जाते हैं तो वो भी बड़ी तकरीरें करके सुनाते हैं, आयतों के तर्जमे करते हैं। हमें क्या पता कि तर्जमे सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आओ मैं उनके लिए हक को पहचानने वाला आसान सा फार्मूला बता देता हूं। हक को पहचानने वाला आसान सा फार्मूला। अल्लाह ताला को 3 चीजें महबूब तरीन हैं। कितनी भाई? अल्लाह ताला को 3 चीजें महबूब तरीन हैं।
نمبر 1 کتاب اللہ قرآن مجید، نمبر 2 کعبۃ اللہ، نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 چیزیں اللہ کو محبوب ترین ہیں. اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے، سب متفق ہو. اللہ نے یہ تینوں چیزیں جس مذہب کو دی ہے وہ مذہب حق ہے. اسی پہ فیصلہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں جس مذہب کو دی ہے وہ مذہب حق ہے. نمبر 1 قرآن مجید. قرآن مجید جمع کرنے کا مشورہ دینے والے حضرت عمر ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت عمر پر کہ یہ ہمارے ہیں. کہتے نہیں نہیں یہ تمہارے ہیں. ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں. قرآن مجید کو جمع کرنے کا آرڈر دیا صدیق اکبر نے. ہم کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت ابو بکر پر کہ یہ ہمارے ہیں. کہتے نہیں نہیں یہ بھی تمہارے ہیں. قرآن مجید کو لغت قریش پہ جمع کرنے والے حضرت عثمان غنی ہیں. ہم کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت عثمان پر کہ یہ ہمارے ہیں. کہتے نہیں نہیں یہ بھی تمہارے ہیں. جنہوں نے قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا وہ بھی ہمارے. جنہوں نے قرآن جمع کرنے کا آرڈر دیا وہ بھی ہمارے. جنہوں نے قرآن مجید کو لغت قریش میں جمع کیا وہ بھی ہمارے. اور اس وقت سے لے کر آج تک قرآن کے جو حافظ ہیں وہ بھی ہمارے ہیں یا نہیں؟ بھئی جو حفاظ ہیں ہاتھ کو اوپر کریں. سبحان اللہ. قرآن کے جو حافظ ہیں جن کو قرآن یاد ہے پورا، یہ دیکھو یہ کتنے حفاظ ہیں. یہ دیکھو کتنے حفاظ ہیں. تو اللہ نے قرآن ان کو دیا یا ہمیں دیا؟ بولو ہمیں دیا نا. ان کو ذرا کہو اپنے بڑے سے بڑی مجلس میں اعلان تو کرو جو حافظ ہیں ہاتھ تو اوپر کریں. ہاتھ اوپر کیا کریں گے؟ وہ سر بھی نہیں. پتا چلا کہ اللہ نے قرآن ان کو نہیں ہمیں دیا. اس کو دیا ہے ہمیں دیا ہے. نمبر 2 کعبۃ اللہ. کعبۃ اللہ میں اذان کن کی آ رہی ہے؟ ان کی یا ہماری؟ نماز کن کی ہو رہی ہے؟ کعبۃ اللہ میں امام کس کا ہے؟ تو کعبۃ اللہ میں اذان بھی ہماری، نماز بھی ہماری اور امام بھی ہمارا. تو اللہ نے کعبۃ اللہ بھی ہمیں دیا. قرآن بھی ہمارے پاس، کعبۃ اللہ بھی ہمارے پاس. آخری چیز بچی حضور علیہ السلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، حضر میں آ رہے ہیں، بدر میں جا رہے ہیں، احد میں جا رہے ہیں. تو حضور کے ساتھ چلنے پھرنے والے کون؟ صحابہ. اور زور سے کون ہیں؟ صحابہ ہیں. صحابہ. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی جب رحلت ہوئی تو حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں. حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں. حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں. حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں. علماء تشریف فرمائے. پوچھ لو کیوں مولانا؟ بالکل. حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں. اچھا اس طرح نہیں؟ کس کے حجرے؟ اچھا حضرت فاطمہ کے حجرے میں نہیں ہوئی؟ کس کے حجرے میں ہوئی؟ اچھا 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 حضرت عائشہ کے حجرے میں. ہاں اگر حضور علیہ السلام کی تدفین خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ خاتون جنت ہماری ہیں. لیکن اگر ایسا ہوتا تو لڑائی باقی رہتی.
وہ کہتے تھی خاتون جنت ہماری ہے، حضور ہمارے گھر مدفون ہے. ہم کہتے نا خاتون جنت ہماری ہے، حضور ہمارے گھر مدفون ہے. یہ لڑائی باقی رہتی. اللہ کو پہلے پتا تھا، اللہ نے چن کے حضور علیہ السلام کو حضرت عائشہ کے حجرے میں سلا دیا. وہ بھی کہتے ہیں عائشہ تمہاری ہے، ہم بھی کہتے ہیں عائشہ. سمجھ آئی؟ حضور علیہ السلام کے روزے میں اندر تدفین ہوئی حضرت علی کی، حضرت عباس کی. جاگ گئے ہو؟ حضور علیہ السلام کے روزے میں اندر تدفین ہوئی حضرت علی کی، حضرت عباس کی. اچھا اس طرح نہیں، حضرت علی کی تدفین نہیں ہوئی، حضرت عباس کی بھی نہیں ہوئی. اچھا کس کی ہوئی؟ اچھا 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 حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی. ہاں اگر حضور علیہ السلام کے روزے میں اندر تدفین حضرت علی کی ہوتی، حضرت عباس کی ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ علی بھی ہمارے ہیں، عباس بھی ہمارے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن اگر ایسا ہوتا تو لڑائی باقی رہتی. وہ کہتے ہمارے آدمی حضور کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ہم کہتے نا وہ ہمارے ہیں. یہ لڑائی باقی رہتی نا. تو اللہ کو پہلے پتا تھا، اللہ نے چن کے ایسے یار سلا دیے. وہ بھی کہتے ہیں تمہارے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کا روزہ جنت ہے، اور اللہ نے جو جنت دنیا میں رکھی ہے اس میں قبضہ بھی اہل سنت کو دیا ہے. اللہ نے حق کو واضح کر دیا. بولو یا اللہ نے حق کو واضح کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ بھائی ہم پیار کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں. آؤ، صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی انتشار نہیں تھا. حضرت ابو بکر اور حضرت علی میں کوئی عداوت نہیں تھی. حضرت فاطمہ اور صدیق اکبر میں کوئی ناراضگی نہیں تھی. ان کے مابین تعلقات اچھے تھے، تعلقات درست تھے. یہ جو اختلاف کی باتیں کرتے ہیں یہ عبداللہ ابن سبا یہودی کا سبق ہے، قرآن کا سبق، پیار کا سبق ہے، محبت کا سبق ہے. رحماء بینہم، قرآن نے پیار کا بتایا ہے، محبت کا بتایا ہے. ہم قرآن کی تعلیم کو عام کرتے رہیں گے، نفرت کی باتوں کا رد کرتے رہیں گے، پیار کی باتوں کو عام کرتے رہیں گے، صحابہ کی عزت کو بھی سلام کرتے رہیں گے، آل بیت کے مقام کو بھی سرے عام بیان کریں گے. کرو گے یا نہیں؟ صحابہ کا دفاع کرو گے؟ دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرو گے؟ دیکھیں صحابہ ہی تو ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کا پورا طریقہ ہم تک پہنچایا ہے. پیغمبر کے پوری سیرت ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہی تو ہیں. صحابہ کے بغیر دین کی کوئی چھوٹے سے چھوٹی چیز ہو یا بڑے سے بڑی چیز ہو ہم تک صحابہ کے بغیر نہیں پہنچی ہے. ہم تک سب کچھ پہنچانے والے صحابہ ہیں. نبی مکے میں پیدا ہوئے، کس نے بتایا؟ آواز آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے. نبی مکے میں پیدا ہوئے، کس نے بتایا؟ مدینے میں ہجرت کر کے آئے، کس نے بتایا؟ ہاں بھائی دیکھیں، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے نا، اشارہ ہوا چاند 2 ٹکڑے ہوئے. ہم نے چاند کے دونوں ٹکڑوں کو کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا ہے، لیکن چاند کے دونوں ٹکڑوں کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کون تھے؟ بولو بھائی. حضور علیہ السلام نے ایک درخت کو اشارہ کیا، درخت اپنی جگہ چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آیا. درخت آ کر پھر واپس اپنی جگہ پہنچا. درخت کے آنے کو پھر واپس جانے کو ہم نے کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا ہے، لیکن درخت کے یوں چلنے کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کون ہیں؟ حدیبیہ کے مقام پہ حضور نے یوں ہاتھ پیالے میں ڈالا، انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح جاری ہوا. ہم نے اس پانی کو کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا ہے،
لیکن اس پانی کے ساتھ جنہوں نے وضو کیا وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ صحابہ کو کچھ ایسی صفات ملی ہیں کہ کسی کو نہیں ملی۔ اگر آدمی کسی کے سامنے کھڑا ہو جائے، کوئی میرے سامنے کھڑا ہو جائے تو میری تصویر اس کی آنکھوں میں آ جائے اور اس کی تصویر میری آنکھوں میں آ جائے، ایسے ہی ہوگا۔ تو جن کی آنکھوں میں حضور کی تصویر آئی ہوگی وہ کون تھے؟ اور حضور کی تصویر جن کی آنکھوں میں آئی ہوگی وہ کون تھے بھائی؟ صحابہ تھے۔ ہم تک پورا دین پہنچانے والے صحابہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں۔ صحابہ کے بغیر کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ میدان بدر میں 313 کو میدان میں لا کر پیغمبر سجدے میں گر کے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ان طلق هذه العصابة لا تعبد في الارض۔ اے میرے رب، یہ میری محنت ہے، یہ میری پونجی ہے، یہ میرے شاگرد ہیں، یہ میرے وفادار ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے، دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو دین کی بقا ہے تو صحابہ کی بقا کے ساتھ ہے۔ اسی لیے ہم صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ کرو گے نہیں کرو گے؟ کرو گے نہیں کرو گے؟ صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان ہے۔ صحابہ کرتے رہیں گے۔ جرأت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے، نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ اور زور سے ہمت کے ساتھ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے قرآن سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی عہد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ نبی عرفات میں تو ساتھ کون؟ نبی مینا میں تو ساتھ کون؟ نبی مکے میں تو ساتھ کون؟ نبی مدینے میں تو ساتھ کون؟ نبی سفر میں تو ساتھ کون؟ نبی حضر میں تو ساتھ کون؟ نیند آ رہی ہے؟ نیند آ رہی ہے؟ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابع دار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم